جو بلاول بھٹو کا آج بیان آیا اور مولانا کا جو بیان ہے اس کا اس میں بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ اچھا دیکھیے، پی ڈی ایم کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں تھا، یہ ایک اتحاد تھا جو عمران خان کی حکومت سے، ان کے مظالم سے نالاں تھا، اور ان کا مقصد بنیادی طور پہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنا تھا۔ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ عمران خان کی حکومت نجات حاصل کرنے کے بعد کیا یہ انتخابی اتحاد میں تبدیل ہوگا۔ ہر سطح پر لوگوں نے اس بات کی تردید کی کہ تمام پارٹیاں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب نے اس بات کو کہا کہ ساری جماعتیں اپنے اپنے مینڈیٹ پر الیکشن لڑیں گی۔ یہ جو انتخابات، دو تین باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت دنوں سے خاموش تھے، اور ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم ان سے رابطہ کرنے کی، ملنے کی، انٹرویو کرنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے۔ مولانا صاحب دستیاب نہیں ہیں، حالانکہ وہ عموماً صحافیوں کو دستیاب ہوتے ہیں، تو وہ بڑے دنوں کے بعد منظر عام پر نظر آئے ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعت کے اتحاد کے حوالے سے بھی ہمیں کئی دفعہ کانفلکٹ نظر آیا پیپلز پارٹی میں اور جے یو آئی ایف میں، اور بڑے واضح اس کے ثبوت نظر آئے۔ پھر اس میں طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ کراچی کے بزنس مینوں سے ہوئی اور بڑے ہائیسٹ لیول پر ہوئی۔ اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کا نام اشفا کیے بغیر یوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے۔ انہیں یوں لگ رہا ہے کہ سندھ میں جو اقتدار کا سنگھاسن انہوں نے سجایا ہوا تھا، اس کے اندر کہیں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ان کا اقتدار میں سے حصہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے اتحاد کا جو ودن سندھ بن رہا ہے، اس حوالے سے بھی ان کے خدشات ہیں۔ تو پی ڈی ایم میں کسی زمانے میں یقیناً یہ فیصلہ کیا ہوگا حصہ بقدر جثہ کے حوالے سے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے، اور اب ایک نیا دور آ گیا ہے، اب انتخابات کا زمانہ آنے والا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی الزام تراشی، تھوڑی تھوڑی چنگاریاں ہمیں محسوس ہونے لگ گئی ہیں۔ لیکن جو بلاول بھٹو کا آج بیان آیا اور مولانا کا جو بیان ہے، اس میں بہت بڑا کانفلکٹ ہے کہ مثلا بلاول بھٹو کے بیان سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے باقی ساری جماعتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور ایک واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو الیکشن کروانا چاہتی ہے اور 90 دن کے اندر کروانا چاہتی ہے۔ جبکہ مولانا کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس وقت ساری جماعتیں، اور وہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا، بہت مختلف پاکستان ہوتا اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ بنیادی کانفلکٹ آ رہا ہے، اور جو گفتگو کا محور ہے وہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اس میں آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک سوچ، اور یہ میں اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، وہ نہ کسی اخبار میں چھپتی ہے، نہ کسی ٹیلی ویژن پر اس کے ٹکر چلتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات پر کنسرن ہے کہ سندھ میں ترقی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہونا چاہیے تھی۔ آپ کو حالانکہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جس طرح بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سندھ کو اس کا پورا حصہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پنجاب اور سندھ کی ڈیولپمنٹ کو، تو دونوں میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا کا فوکس جو ہے وہ پنجاب اور پنجاب کی سیاست رہتی ہے، لیکن سندھ اور اندرون سندھ میں جو ترقیاتی صورتحال ہے، جو سماجی صورتحال ہے، وہ اتنی بہتر نہیں ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں کو کنسرن ہے اور اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے عمار صاحب کمپلیٹ کر لیں، میں نادیہ مرزا صاحبہ کی طرف جانے کو سوچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے نادیہ مرزا صاحبہ، مار صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، نجم صاحب کی بھی سنی۔ ایک آج مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے صبح کسی کا بیان پڑھا، میں لکھ نہیں سکا، ورنہ میں اس کو بالکل کوٹ کرتا ہوں ان کے نام سے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی سیاستدان نے کہا، میرا خیال ہے ان کی کوئی اتحادی تھے، کہ بلاول کو نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ حصہ بقدر جثہ ملے گا، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، بارہ اس طرح کی باتیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بھی معاملہ ہے، سینیٹر عفنان اللہ مجھے بتا دیا بھائی، سینیٹر عفنان اللہ ظاہر ہے کہ بہت کوئی بڑے لیڈر نہیں ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے بات آئی کہ بلاول کو نہ جانے کس نے کہہ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی انتخابات کے حوالے سے آج پیپلز پارٹی رو رہی ہے، یہ وہ جو ان کا سارے معاملات ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں الگ الگ
سیاست ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے کھڑی ہو سکتی ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ کیا سندھ کے اندر کوئی بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے جس طرح سے ہم روز سنتے ہیں؟ مجھے تو ہمارے ہی رپورٹر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم کی لسٹیں بن گئیں اور جو ہے وہ 156 افراد کو اسٹاپ کر دیا ایئرپورٹ پہ. وہ ٹی وی پہ نہیں دیتے، وہ مجھے بھیج کے ختم کر دیتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ تو ٹی وی پر آپ دے دیے پھر وہ آپ کو بھیج کے ختم کر دیتے نہیں، ہیں. رپورٹر ذمہ داری لے تو میں ضرور دے دوں نا. رپورٹر ذمہ داری نہیں لے رہا، صرف بھیج کے بتا رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے. میں تو شیئر نہیں کروں گا، رپورٹر نے فائل کرنی ہے. میں ایک بات بتاؤں، میں اس تمام چیزوں میں جو موسٹ انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں سے بلاول بھٹو زرداری بھی یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، اور مولانا صاحب بھی یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے. اب وہ اسے گھبرا رہے ہیں یا نہیں گھبرا رہے ہیں، دوسروں کو مشورہ دے رہے ہیں، دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. بٹ دونوں نے ایکسپٹ کر لیا، وہ چاہے حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں سے. اب میں آ جاتی ہوں آپ کے سوال پر کہ جو آپ نے مجھے بات بتائی کہ جو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ دیکھیں ان کو کوئی پولیٹیکلی ان کو کوئی ان کی آرم ٹوئسٹنگ نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کی چیخیں اگر نکل رہی ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے نکل رہی ہیں کہ سندھ کے سسٹم پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم آپ سندھ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہوں گے. وہ سسٹم یہ ہے کہ انکروچمنٹ ہوتی ہے، لینڈ گریبنگ ہوتی ہے، بھتہ خوری ہوتی ہے، جو انلیگل واٹر ہائیڈرنٹس ہیں وہ وہاں پر چلتے ہیں، اسٹریٹ کرائم، تو بہت یو جسٹ نیم اٹ. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ نہیں ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ان چیزوں میں انوالو ہے اور اس کی اس لیے چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور کہنے دیجیے گا کہ ہائرس کے پاس نہ صحیح لیکن پورے شیئرز پہنچتے ہیں، پورے شیئرز پہنچتے ہیں، پوری امبریلاز، پولیٹیکل امبریلاز ان کو میسر ہوتی ہیں، چاہے وہ کچے کے علاقے کے ڈاکو ہوں جن کے خلاف ہم سال سے کم از کم 2009-2010 سے میں سن رہی ہوں کہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا، ان کے خلاف آپریشن ہوگا، اور کوئی ایسی قوت ہمارے پاکستان میں نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کر سکے. وہ زمینی کس کی ہیں، ان کو سیاسی پشت پناہی کس کی حاصل ہے. تو ان شارٹ یہ کہ بیسیکلی جو سسٹم کے خلاف بات ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے. اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ اپنے جو شیئرز ویئرز ملتے ہیں نا، ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں، آپ کو پتا ہے کدھر جاتے ہیں، کیا معاملات اس سے چلتے ہیں، اس سے ہٹ کر دیکھیں تو پولیٹیکلی اتنا ایشو نہیں ہے. رہ گئی دوسری بات، ایک چیز ضرور ناراضگی کا سبب بنی تھی، وہ ہوئی تھی میئر کراچی جو مرتضی وہاب صاحب کے معاملے پر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، ان کو کس طرح سے میئر بنایا گیا یہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب مولانا صاحب کی جو بات ہے، مولانا صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہی عدم اعتماد کی تحریک موو کرائی تھی. اب اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ چیئرمین یا پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ فائدہ پہنچانا مقصود تھا یا نہیں تھا. مولانا صاحب کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ بنا رہی تھی تو اس وقت بھی ایک اے پی سی فوری طور پر بلائی گئی تھی، اور مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ سنایا تھا کہ کوئی اوتھ ہی نہ لے اور اسمبلی جائے نہ. تو اس میں بھی پیپلز پارٹی سائڈ میں کھڑی ہوگی تھی اور اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں اوتھ بھی دینا ہے، ہمیں اسمبلی بھی جانا ہے. تو پیپلز پارٹی کم از کم پارلیمان کی سیاست کرتی ہے. رہ گئے 90 دن کے الیکشن، پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں نہ ہو، جے آئی ایف کو بھی ایک قدرے طور پہ سوٹ کرتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی واز آل پریپیئرڈ کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی پی ٹی آئی کے اجلاس میں کہ فیبرری میں ہوں گے، لیکن چونکہ سسٹم پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور پھر وہ ایک چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، اس لیے ان کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں.